حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جیسے جیسے 40 سال ہوتے جا رہی تھی، 40 سال کے قریب ہو رہی تھی، تو آپ کو آپ کی کیفیت عجیب و غریب ہوتی جا رہی تھی. دنیا سے بے رغبتی اور تنہائی کو پسند کرتے تھے اور مجمع میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے. ارحاس کہتے ہیں آپ کو پتھروں کا سلام کرنا اور آپ کو خوابوں میں فرشتے نظر آنا، اور جو خواب آپ کو خواب نظر آتا ہو اور وہی دن میں ہو جانا، اس کو ارحاس کہتے ہیں. یہ نبوت سے پہلے ہوتا ہے، ارحاس جو ہے نبوت سے پہلے. اور دوسرا ہے معجزہ. معجزہ نبوت ملنے کے بعد معجزات ہوتے ہیں، یہ نبی سے صادر ہوتے ہیں. انبیاء علیہ السلام سے ارحاسات اور معجزات صادر ہوتے ہیں، اور کرامات اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان سے کرامات صادر ہوتے ہیں. تو ارحاسات ہونے لگے کہ جا رہے ہیں، پتھر سلام کر رہا ہے، آپ جھاڑ آپ کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، جانور آپ کے سامنے آ کر ماتھا ٹیک رہے ہیں. یہ نبوت کے ابتدائی دور میں ہوتا ہے. جیسے جیسے 40 سال کی عمر ہوئی، 40 سال مکمل ہوئے، آپ کو آسمان سے سب سے پہلی وحی نازل ہوئی. اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. یہ سب سے پہلا کلام، سب سے پہلی وحی یہ آپ کو غار حرا میں نازل ہوئی. اور اصلی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا پاؤں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں زمین پر ہیں اور سر آسمان پر ہے. انسانی تقاضا، انسانی فطرت ہے کہ گھبرا جاتا ہے، عجیب و غریب مخلوق کو دیکھے گا تو گھبرا جاتا ہے. تو آپ پر وہی اتری تو آپ کپکپی میں تاری تھا، آپ پر کپکپی تاری تھی. اسی حالت میں آپ گھر تشریف لے کر جاتے ہیں اور آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کو تسلی دیتی ہیں، اور وہاں جا کر زمبیلونی مجھے چادر اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو، اس طرح کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر کہتے ہیں. مجھے خوف ہو رہا ہے کہ میں کہیں ہلاک نہ ہو جاؤں. اس طرح سے کانپ رہے تھے، آپ پر ترتری تاری ہو گئی تھی. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی ہے. کیا تسلی کے الفاظ کیا تھے؟ تسلی کے الفاظ یہ تھے کہ آپ کو کبھی اللہ ضائع نہیں کرے گا. کیوں نہیں؟ اس کی وجہ بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمائی. کیوں آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، بے سہاروں کا سہارا ہیں، آپ بوجھ کمزوروں کا بوجھ اٹھانے والے ہیں، بیواؤں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے ہیں، لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں آپ. اس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو الفاظ سے تسلی دیتی ہے. کون سے کام؟ یہ سارے رفاعی کام ہیں، سماجی کام ہیں. سماجی کام سے جو بھی یہ کام کرتا ہے اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا، کبھی ان کو برباد نہیں کرتا. جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، انصاف کے لیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ کبھی ان کو ضائع نہیں کرتا. اللہ کی مدد ان کے ساتھ رہتی ہے. دیکھو، سب سے پہلے آپ کو یہ نہیں کہا کہ آپ اس طرح سے عبادت کرنے والے ہیں، آپ اس طرح سے زکات دینے والے ہیں. آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، غریبوں کو کھلانے والے ہیں، یتیموں کی مدد کرنے والے ہیں، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھنے والے ہیں. اس طرح سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو تسلی دیتی ہیں. یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی پہلے سے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ان کی ماں کا ان کے آگے بڑھنے میں ان کے ماں کا ہاتھ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، ان کی پاک دامنی میں، ان کی نبوت میں ان کی ماں مریم علیہ السلام کا ہاتھ ہے پیچھے۔ ہر کسی نہ کسی کے پیچھے کیا ہے؟ عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور عورت جب ساتھ دے گی تو کیا ہے؟ مرد بھی آگے بڑھتا جائے گا۔ اگر عورت ہی کھینچ لے گی تو مرد نہ دنیا کا رہے گا نہ آخرت کا رہے گا۔ تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح سے آپ کو تسلی دیتے ہیں، لیکن ہماری آج کی عورتیں، آج کی مائیں ہماری بہنیں کیا تسلی دیتے ہیں؟ اس طرح سے آ کر سنا دیے میرے ساتھ، اس طرح سے معاملہ ہوا، اس طرح سے کام آیا میرے پاس، اس طرح سے حرکتیں ہوئی ہیں کہ اس مخلوق کو دیکھ لیا ہے، میرے ساتھ عجیب و غریب کیفیت ہو رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ تو ہمارے آج کی مائیں اس طرح سے تسلی دیتی ہیں کہ ہمیں غور کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم کہتے ہیں ہاں تمہیں کیا ہے؟ کوئی بلا کا ہو گیا ہے، کسی بابا کے پاس لے کر جائیں گے، کوئی آصف کا ہو گیا ہے، کوئی جادو ہو گیا ہے، کوئی کسی جن کو دیکھ لیں۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ آپ کو اس طرح سے پہلے ہی ڈر کے رہتے ہیں، جس کے بعد اور زیادہ ڈرا دیں گے، اور زیادہ ڈرا دیں گے۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنوں کے اندر بھی دین کا ہونا ضروری ہے، دین کی اور اللہ کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے، تبھی جا کر ہمیں نصیحت کریں گے، ہمیں تسلی دیں گے، ہمارے اولاد کی تربیت ہوگی۔ ابھی سن رہا تھا ایک بچہ کہہ رہا تھا کہ ٹوپی کیوں پہن لیا، ٹوپی کیوں پہن لیا؟ ایک لڑکا، ایک بچہ کہہ رہا تھا کھانا کھانے کے لیے ٹوپی پہن لیا۔ کھانا کھانے کے لیے کوئی ٹوپی پہنتا ہے کیا؟ کون کہہ رہا؟ بچہ کہہ رہا کھانا کھانے کے لیے کوئی ٹوپی پہنتا ہے کیا؟ کیوں؟ یہ ہماری تربیت، والدین کی تربیت ہی ہے، ہمیں دین کا ماحول نہیں سکھائے، دین کا ماحول نہیں بتائے، اسے آج لوگ بات عجیب و غریب نظر آ رہی ہے۔ ٹوپی پہن کر کھانا عجیب و غریب نظر آ رہی ہے بچے کو۔ آج کے باہر جاتے ہیں، ٹوائلٹ کو جاتے ہیں، ٹوپی پہن کر ہمیں کیا ہے؟ اندر جانا ہے، اور عورتیں بھی کیا ہے؟ سر پر اوڑھ کر اندر جانا ہے، اس لیے کہ وہاں بری مخلوق رہتی ہے۔ دعا پڑھ کے جانا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے۔ ٹوائلٹ کو جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں جو خبیث، جو جنات ہیں، جو مرد ہوں عورت ہوں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے وہاں پر وہ مخلوق رہتی ہے، بستی ہے وہاں۔ سب سے پہلے سر پر اٹیک کرتے ہیں، وہ سر پر ٹوپی رہی سنت طریقے سے سر پر اوڑھ کر ڈھانپ کر جائیں گے تو وہاں حفاظت ہوگی، دعاؤں کے ساتھ جائیں گے تو حفاظت ہوگی۔ جب باہر آ رہے ہیں دعا پڑھ کر آئے، باہر نکل گئے سیدھا پیر رکھ کر باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد دعا پڑھے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریف اس رب کے لیے ہے جس نے مجھے تکلیف دینے والی چیز کو دور عطا فرمائی، پریشانی سے نجات دلائی۔ یہ دعا ہے، یہ ہمارے نبی نے سکھائی، یہ ہمارے نبی کی سیرت ہے۔ تو سب سے پہلے ہماری مائیں اور بہنوں کے اندر دین کا آنا ضروری ہے، اس لیے کہ بچوں کی تربیت سب سے پہلے ماں ہی کرتی ہے۔ ماں کے اندر دینداری نہیں، قرآن و حدیث کا علم نہیں تو بچے کو کیا بنائے گی؟ جو ماحول چل رہا ہے اسی میں بچے کو ڈھال دے گی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پارسا تھی، نیک تھی، اپنے شوہر کو تسلی دے رہی ہیں، شوہر کو تسلی دے، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں کر ضائع کرے گا؟ آپ سے ایسے ایسے کام ہوتے ہیں، آپ اس طرح سے مدد کرتے ہیں، آپ کو کیسے اللہ ضائع کرے گا؟ یہ سب سے پہلی وہی تھی، سب سے پہلی اللہ کی طرف سے کال آئی تھی، کال علم کے بارے میں، علم حاصل کرو، علم۔ کون سا علم؟ جو دنیا میں بھی کام آئے اور آخرت میں بھی کام آئے، وہ علم حاصل کرو۔ اقرا، سب سے پہلے اقرا کے معنی میں آتا ہے، اقرا ہی کا معنی کیا ہے؟ پڑھیے، پڑھنے کے بارے میں آتا ہے، علم کے بارے میں۔ اسی کو قرآن مجید کہا گیا، قرآن مجید، قرآن کا معنی ہی کیا ہے؟ پڑھی جانے والی کتاب، پڑھی جانے والی کتاب۔ کب تک پڑھی جانے والی ہے؟ مرنے تک پڑھی جانے والی کتاب ہے قرآن مجید۔
یقرأ سے پڑھنے کے بارے میں آتا ہے. قرآن مجید کا معنی کیا ہے؟ آج تک ہمیں معلوم ہے قرآن مجید بولتا ہے. قرآن مجید کا معنی پڑھنے والی پڑھی جانے والی کتاب ہے. آج ہم اسے طاقوں میں سجا کر رکھ رہے ہیں. شادی بیاہ میں دیتے ہیں تو سب پر ایک احترام کے ساتھ دے دیتے ہیں, اسے ایک رسم بنا دیں. بس قرآن دے دو اور اس کو جا کر طاقوں میں سجا کے رکھ دو. حالانکہ قرآن پڑھنے والی کتاب ہے. اس کو پڑھتے کب ہیں؟ شب برات میں پڑھتے ہیں مردوں کو ایثار صاف کرنے کے لیے, اور رمضان میں پڑھی جاتی ہے, اور دوسرے وقت میں نہیں پڑھتے. کہاں سے ہمیں دین کی معلومات ہوں گے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کیا ارشادات, کیا کیا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دیا, کیا معلوم ہوگا ہمیں جبکہ قرآن ہی نہیں پڑھتے ہیں. ہاں, بچوں کو پڑھا دیتے ہیں, سرسری پڑھا دیتے ہیں, نہ ترجمے کا معلوم ہے نہ چھوڑا بچہ قرآن ختم کر دیا بس وہ آزاد ہو گیا. کیوں؟ قرآن مکمل ہو گیا, اب پڑھنے کا, اب پڑھا نہیں جائے گا. بچوں کو, اور صرف بچے ہی نہیں, ہم بھی پڑھنا ہے, ہم بھی پڑھے ہیں, ہم بھی پڑھنا ہے قرآن. اگر پڑھے نہیں کسی وجہ سے, کسی مشغولیت کی وجہ سے, کسی کام کی وجہ سے, بچپن میں نہیں پڑھے, ابھی بھی پڑھنا ہے. جب تک قرآن نہیں پڑھیں گے ہماری آخرت نہیں سنورے گی, ہمیں قرآن کا علم نہیں ملے گا. صحابہ کب علم حاصل کرے؟ صحابہ بڑی عمر میں جا کر علم حاصل کرے, قرآن پڑھے گی, حافظ بنے گی, قرآن کے حافظ بنے بڑی بڑی عمروں میں. لیکن آج ہمیں تھوڑا بڑے, کیا بڑے ہو گئے, 15 سال کے ہو گئے تو ہم بڑے ہو گئے, قرآن پڑھنا دور, مسجد سے دور اور علماء سے دور. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وحی لے کر آئے, یہ دعوت دیے کہ سب سے پہلے ہم اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے, اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے. کون سا ماحول تھا؟ وہ گندا ماحول تھا. سب طرف, ہر طرف کیا ہے, برائی برائی تھی. ہر طرف اس وقت کیا ہے, ڈی جے چل رہا تھا, ڈی جے. ہاں, بڑے بڑے بینڈ بازے چل رہے تھے وہاں, نمازیں پڑھ رہی, تکلیفیں دی جا رہی تھی. کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں تھا, کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں تھا, کوئی انصاف قائم کرنے والا نہیں تھا, کوئی اچھائی کا حکم کرنے والا نہیں تھا. ایسے ماحول میں اکیلے تنی تنہا میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, ایسے گندے ماحول میں, ایسا برا ماحول تھا. آپ کی بات کو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. ہاں, نبوت ملنے سے پہلے آپ کو مانتے تھے لوگ, جانتے تھے لوگ, آپ سچے ہی امانتدار ہیں, آپ ہمیشہ سچ ہی بولیں گے, چاہے وہ دنیا کی بات ہو چاہے آخرت کی بات ہو, آپ ہمیشہ سچ ہی کہیں گے, سچ ہی بولیں گے. یہ یقین تھا. جیسے ہی نبوت کا اعلان ہوا, نبوت کا دعویٰ کیے, میں اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, میری طرف وہی اترتی ہے, اللہ کی طرف سے کلام اترتا ہے. سارے جو بھی آپ کو چاہنے والے تھے آپ کے دشمن بن گئے, سارے کے سارے آپ کے دشمن بن گئے. یہاں تک کہ آپ کے رشتہ دار, آپ کے خاندان والے آپ کے دشمن بن گئے. آپ کا چچا پکا دشمن ہو گیا ابو لہب, جبکہ وہ ابو لہب آپ کی پیدائش پر لوڈی کو آزاد کر دیا تھا خوشخبری سنانے پر. وہی آپ نے نبوت کا اعلان کیا, مجھے اللہ کی طرف سے وہی اترتی ہے, میری بات کو مانو, میں جھوٹ نہیں کہوں گا, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, میری بات سنو. اللہ کا عذاب آنے والا ہے, اللہ کا عذاب آ جائے گا, اللہ کی بات نہیں کریں گے. جہنم اللہ نے بنایا ہے, نیک کام کرنے والوں کے لیے جنت بنایا اللہ نے. سارے کے سارے انسان کیا ہے, سارے کے سارے مکے والے آپ کو انکار کرنے والے بن گئے. اللہ کی طرف سے حکم ہوا, وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, آپ کے رشتہ داروں کو ڈراؤ, آپ کے رشتہ داروں کو ڈراؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ماحول میں, ایسے چاروں طرف برائی ہے, وہاں لگا لیے, ادھر ایک مورتی کو پوجا ہو رہی ہے, وہاں پر ایک پتھر کی پوجا ہو رہی ہے. ایسے ماحول میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو گئے, کوہ صفا پر. اس وقت ایک انداز تھا کہ جب کوئی سخت کام آتا, کوئی پریشانی آتی, کوئی مصیبت آنے والی ہے, تو اس وقت پہاڑ پر کھڑے ہو کر, پہاڑ کی علی پر کھڑے ہو کر, چوٹی پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے, یا صباحا یا صباحا. جیسے یہ کلام, یہ لفظ سن لیتے تو لوگ گھبرے ہو جاتے تھے, کوئی بڑا حادثہ آنے والا ہے, کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہے. تو سارے لوگ جمع ہو گئے, سارے مکے کے لوگ جمع ہو گئے کہ کیا پریشانی, کیا مصیبت آ گئی. اس طرح سے یا صباح کے الفاظ گونجے جا رہے ہیں. دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے, سب تسلی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے تو کیا ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے, کوئی پریشانی آنے والی نہیں ہوگی شاید. تو فرماتے میں ایک اونچی علی پر کھڑا ہوں, پہاڑ کی علی پر کھڑا ہوں, میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں اور ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. پہاڑ کے اس جانب بھی
میں دیکھ رہا ہوں اور تمہاری جانب بھی دیکھ رہا ہوں. سمجھانے کا انداز دیکھ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا, میں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں ادھر بھی دیکھ رہا ہوں. یعنی مطلب کیا ہے, میں نبوت کے اعلیٰ درجے پر کھڑا ہوا ہوں, نبوت کے اعلیٰ درجے پر کھڑا ہوا ہوں. میں جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں, جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں. اب لوگوں سے مخاطب ہو کر کہے, کیا میں یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک بڑا لشکر حملہ کرنے والا ہے, حملہ ہونے والا ہے, کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سارے لوگوں نے کہا ہاں آپ کی بات کو مانیں گے. آپ کو ہم ہمیشہ سچ بولتے ہوئے سنا ہے, آپ امین ہیں, آپ صادق ہیں, اس طرح کہ آپ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولیں گے تو اللہ کے بارے میں آپ کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ اس طرح سے کانفیڈنس تھا, اس طرح سے پکی یقین تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو فرمانے لگے دیکھو میں نبوت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوں. اگر ہم اس طرح سے یہ برائی میں مبتلا ہیں تو کیا ہے, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں ڈال دے گا. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی بنا کر بھیجا ہے, میرے طرف وہی اتر گیا ہے, میری بات کو مان لو, میری بات کو مان لو, میری بات کو سن لو. سب سے پہلا کمبخت وہاں پر جو کھڑا تھا نا, آپ کا رشتہ دار ابو لہب, آپ کا چچا, وہ کہنے لگا تبت لک یا محمد الہذا جمعتنا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہلاکت ہو, تمہیں برباد ہو, نعوذ باللہ. تو کیا تم اسی لیے ہمیں جمع کیے تھے, اسی لیے ہم پر جمع کیا؟ اتنی سی بات, معمولی سی بات بولنے کے لیے؟ یہ معمولی بات نہیں تھی. سب لوگ جہنم کی طرف جا رہے تھے, جہنم کی گڑھے کی طرف جا رہے تھے. ایسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کھینچ رہے جہنم کی طرف سے, جنت کی طرف کھینچ رہے. وہاں سے کیا ہے, لوگ چلے گئے واپس. 3 سال تک مکہ مکرمہ میں چھپ چھپا کر کیا ہے دعوت دے رہے, لوگوں کو سمجھا رہے. سب سے پہلے آپ کے بات کو ماننے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے دوست, آپ کے غار یار, آپ سب سے پہلے آپ کی بات کو ماننے والے, آپ پر ایمان لانے والے, بغیر چنو چرا کے, سوچے بغیر آپ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, آپ پر ایمان لا لیے. بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا آپ پر. غلاموں میں آپ کے غلام حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول کر لیے. عورتوں میں سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لی. 3 سال تک ایسے ہی چھپ چھپا کر دعوت دے رہے تھے. کسی کبھی وہ گھر میں چھپ کر, کبھی وہ گھر میں چھپ کر کیا ہے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, اس لیے برا ماحول ہے. 3 سال کے بعد اس کے بعد علل اعلان دعوت دینا شروع کیے, علل اعلان دعوت دینا شروع کیے. تب سارے کے سارے دشمن بن گئے, سارے مکے والے. چند غریب جو کمزور قسم کے لوگ ایمان لائے تھے وہ کیا ہے آپ کا ساتھ دے رہے تھے. اس کے بعد سارے کے سارے دشمن بن گئے. آپ کی تکلیفیں, اب مسلمان جو بھی ہو رہا ہے اس کی تکلیفیں انگاروں پر, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر بچھایا جا رہا, سلایا جا رہا ہے. وہاں کے ریتلی زمین, اتنی سخت گرمی, ایسے حالت میں ایسی زمین پر آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا جا رہا ہے. اس طرح سے جو مسلمان اسلام لاتے تھے ان کو سارے کے سارے تکلیفات دینا شروع کر دیے. آج بھی یہی ماحول ہے. جو بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہے, کلمہ پڑھنے والا ہے, اس کو یہاں سے نکالنا ہے, اس کو تکلیفیں دینا ہے, اس کے گھر کو توڑنا ہے, بلڈوزر لانا ہے, اس کے گھر کو گرانا ہے, اس کے دکان کو گرانا ہے. آج بھی یہی چل رہا ہے. اس دور سے 1400 سال پہلے شروع ہوا تھا, آج بھی یہ سلسلہ باقی ہے, قیامت تک بھی رہے گا, قیامت تک بھی رہے گا. ایسا نہیں کہ چھٹکارا ہو جائے گا. اس سے ہم اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے, اپنے عمل کے ساتھ جوڑ کر کے اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوئے چلے جانا ہے بس.